دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو خلائی اسٹیشن یعنی کہ اسپیس اسٹیشن کے بارے میں کچھ اہم معلومات سے آگاہ کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلائی اسٹیشن کو آخر جراثیم سے کیسے پاک رکھا جاتا ہے۔ دوستو 1998 تک روس کے خلائی اسٹیشن میر کو خلا میں گردش کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بار بار بجلی کی سپلائی میں خلل، کمپیوٹر کے نظام میں خرابی اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا نظام خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پھر اس پر کام کرنے والے اہلکاروں نے اپنے ماحول میں موجود مائکروبز یعنی خوردبینی جرثوموں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جو معلومات سامنے آئیں وہ جان کر انہیں سخت حیرت ہوئی۔ اسپیس اسٹیشن کا معائنہ کرنے کے لیے لگائے گئے پینل ہٹائے گئے تو ان کے پیچھے گدلا پانی ملا۔ بعد میں اس کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ پانی بیکٹیریا اور جراثیم وغیرہ سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ یہ بیکٹیریا اور جراثیم خلائی اسٹیشن کی کھڑکیوں کے گرد ربڑ کی سیل کو کھا رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہ جاندار جن سے تیزابی مادے کا اخراج ہوتا ہے بجلی کی تاروں کو بھی کھا رہے تھے۔ جب میر اسپیس اسٹیشن کا کوئی بھی ماڈیول زمین سے چلتا ہے تو اسے انجینئرز مکمل طور پر صاف کمروں میں حفاظتی ماسکس اور لباس پہن کر تیار کرتے ہیں۔ اسپیس اسٹیشن میں موجود غیر ضروری جراثیم اسٹیشن پر مختلف اوقات میں آنے والے خلا بازوں کے ساتھ آئے تھے اور یوں ان جراثیم نے خلا میں قائم اس لیبارٹری میں اپنا گھر بنایا۔ ہمارے جسم اور ہماری زندگی میں مائکروبز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیٹ میں موجود بیکٹیریا سے لے کر جسم پر موجود جراثیم جڑ جانے والی جلد کھاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے جسم پر آدھے سے زیادہ خلیے انسانی نہیں ہوتے۔ زیادہ تر مائکروبز انتہائی مفید ہوتے ہیں اور ہمیں کھانا ہضم کرنے اور بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ اس حیات کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور یہ خلا میں پہنچنے کے بعد زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں۔ آج کل کے حالات میں جب دنیا بھر میں لوگ اس وبا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں جس کا ماخذ چین کے شہر ووہان کو قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر خلا میں خلائی اسٹیشن کو نقصان دہ جراثیم سے کیسے پاک رکھا جائے۔ میر اسپیس اسٹیشن کے تجربے سے سائنسدانوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ خلائی اسٹیشن پر ایسے اور کون سے مائکروبز موجود ہیں جو اسٹیشن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہاں موجود خلا بازوں کو کس طرح خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر 55 اقسام کے خوردبینی جرثومے موجود ہیں۔ خلا میں کشش ثقل یا گریوٹی نہ ہونے کے باوجود ان بیکٹیریاز اور جرثوموں نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈال لیا تھا۔ آسٹریلیا میں یونیورسٹی آف گراس کے موئسل آئشنگر کے مطابق ان کے اندر اینٹی بائیوٹک کا مقابلہ کرنے کی اتنی ہی طاقت تھی جتنی زمین پر تھی، مگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جرثومے دانتوں کی سطح پر جمع ہو رہے تھے۔ دانتوں کو کھانے والے جراثیم کو ٹیکنوفائلز کہا جاتا ہے اور روسی خلائی اسٹیشن میر کی طرح اسپیس اسٹیشن کو بھی ان سے خطرہ ہے۔ ان کی آبادی پر کنٹرول رکھنے کی ذمہ داری بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود اہلکاروں کی ہے۔ ہر ہفتے خلا بازوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ خلائی اسٹیشن کے اندر سطحوں کو جراثیم کش وائپ سے صاف کریں اور اسٹیشن کے اندر معلق کچرے کو ویکیوم کلینر سے صاف کریں۔ اسی طرح باورچی خانے اور ورزش کی مشینوں کو صاف تاکہ پسینے وغیرہ کی وجہ سے پھپھوندی نہ لگ جائے۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے کرسٹوف لائسر کہتے ہیں کہ صفائی کے علاوہ اسٹیشن کے اندر ہوا اور پانی کو صاف رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور خوردبینی جرثومے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں۔ اب اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ جب انسانی مشن اپنی جراثیم لے کر مریخ پر جائے گا تو کیا ہوگا۔ اس وقت مریخ پر جو کچھ بھی بھیجا جاتا ہے اسے بہت صاف رکھا جاتا ہے۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے مارس روور کو برطانیہ کے صاف ترین کمرے میں تیار کیا گیا تھا۔ انجینئرز نے تیاری کے دوران خاص انڈرویئر پہن رکھے تھے، پورے بدن پر مخصوص سوٹ تھا، چہرے پر ماسک تھا، جبکہ ہاتھوں پر دستانے پہنے گئے تھے۔ اس سال کے آخر میں مشن پر جانے والے ایکسو مارس روور کا مقصد مریخ پر زندگی کی تلاش ہے۔ اسی لیے یہ اہم ہے کہ اس پر زمین سے کوئی جاندار چیز یا مادہ نہ جائے، مگر جب انسان مریخ پر جائیں گے تو وہ خود مکمل طور پر جراثیم سے پاک نہیں ہوں گے۔ خلا بازوں کے جسموں کو ہر قسم کے جرثوموں سے پاک کرنا ناممکن ہوگا، اور اگر ایسا کیا جائے تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جو جراثیم سے پاک ہو، وہاں اس بات کا خیال کیسے رکھا جائے کہ کہیں زمین سے گئی حیات
مریخ کو آلودہ نہ کر دے۔ یورپین سپیس ایجنسی کے پلانیٹری پروٹیکشن آفیسر جرہارڈ کیمینک کہتے ہیں کہ خلاباز خلائی سوٹ پہنتے ہیں تاکہ وہ انہیں زندہ رکھ سکے، مگر یہ سوٹ جراثیم کو بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ چیلنج یہ ہوگا کہ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ سپیس سوٹ کے اندر انسانی جراثیم نہ ہوں۔ دنیا بھر کی سپیس ایجنسیاں عنقریب اس پر اپنی اپنی رائے دیں گی کہ مریخ کو انسانی مشن کے دوران کیسے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ مریخ سے کوئی حیات زمین پر نہ آ جائے۔ مریخ کی مٹی اور پتھر کو زمین پر لانے کے مشن پر کام ہو رہا ہے اور یہ ممکن ہے کہ تجزیے کے لیے لائے گئے نمونوں پر کوئی زندگی ہو، مگر فی الحال مائکرو بایولوجسٹ ایک اور چیز کے منتظر ہیں۔ 50 سال پہلے اپولو مشن کے دوران چاند پر انسانی فضلے کے 96 بیگز چھوڑے گئے تھے۔ ناسا پر امید ہے کہ جب اگلی دہائی میں انسان چاند پر واپس جائیں گے تو ان میں سے کچھ بیگز واپس لے کر آئیں گے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان میں کوئی بیکٹیریا اب بھی زندہ بچا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ زندہ ہوئے تو سائنسدانوں کو انسانی مائکروبیوم کے بارے میں مزید معلومات ملیں گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے اپنے پسندیدہ ٹاپکس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم ان ٹاپکس پر بھی ویڈیوز بنا سکیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔